جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلا جمعہ ہے، اس لیے میں آپ تمامی حضرات کو دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ پہلی شعبان کے پہلے جمعہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بالخصوص دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ شعبان المعظم رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور جس مہینے میں نوافل کی پابندی فرماتے تھے، وہ کوئی اور مہینہ نہ تھا بلکہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو شعبان دراصل یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت، نوافل روزہ، زیادہ سے زیادہ خیرات، صدقات، نیکی کی دعوت، نیکی پر عمل، یہ تمام تیاریاں اسی مہینے سے بندہ شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو چونکہ نبی پاک کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، تو آپ آگے سے جس طرح ملاحظہ فرماتے تھے سیم ویسے ہی پیچھے سے بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیٹھ پیچھے کی خبریں یہ ایسی ہی ہوتی تھی جیسے کہ سامنے کی خبریں ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے کی خبر رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی مصلحت اور حکمت کے طور پر بتا دیتے تھے اور کبھی حکمتاً اور مصلحتاً چھپا لیتے تھے۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے نا کہ جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، آپ نماز ٹھیک پڑھیں، رکوع ٹھیک کریں، سجود ٹھیک کریں، قیام ٹھیک کریں، کیونکہ میں آپ کو نماز کی حالت میں، دیکھیے نماز کی حالت میں بھی میں آپ کے رکوع اور قیام کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو تمام اہل سنت والجماعت اور سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ یہ اس وقت فرمایا تھا جب مولا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، توجہ دیجیے گا، شعبان میرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کب فرمایا تھا؟ جب مولا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی ابھی مدینہ پاک میں ولادت بھی نہ ہوئی تھی۔ دیکھیے کتنے لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ کب فرمایا تھا؟ جب مولا غازی علمدار کربلا، علمدار حسین، برادر حسین ہے نا، شہزادہ مولائے کائنات مولا غازی عباس، جب ولادت بھی ان کی نہیں ہوئی تھی، تب آپ نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے آگے کے زمانے میں کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میرا نواسا حسین ابن علی شعبان کی 3 تاریخ یا 5ویں تاریخ باختلاف روایت میرے بیٹے میرے حسین کی ولادت ہوگی، اور جب میں نہیں رہوں گا، میں پردہ فرما جاؤں گا، میں ظاہری وصال فرما جاؤں گا، تو پھر کربلا میں حسین ابن علی کا ساتھ دینے والا، حسین کا بھائی، علی کا شہزادہ، فاطمہ ام البنین کا بیٹا مولا عباس کی ولادت ہوگی۔
اس لیے میرے بھائیوں، سنیوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں، سادات کی تعظیم کرنے والوں، آپ اس تاریخ کو محفوظ کر لیں کہ یہ شعبان، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی میرے گھر والوں کا مہینہ ہے۔ اسی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ اہل بیت اطہار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ مولا امام حسین کی ولادت کی تاریخ، مولا عباس کی ولادت کی تاریخ، امام قاسم بن حسن کی ولادت کی تاریخ، امام زین العابدین کی ولادت کی تاریخ اسی شعبان میں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا، بولیے سب مل کر، مہینہ ہے۔ دیکھیے یہ حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ حدیث سنا کر بس، تشریح ضروری ہے نا، حدیث کو سمجھانا ضروری ہے نا، تو وہی میں سمجھا رہا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی حضور کا مہینہ تو 12 ربیع الاول ہے، حضور کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ، حضور جس مہینے میں پیدا ہوئے اور جس مہینے میں آپ پردہ فرمائیں وہ کون سا مہینہ، بولیے سب مل کر، 12 ربیع الاول شریف ہے، ربیع النور شریف ہے۔ تو بھائی حضور جس مہینے میں پیدا ہوئے اور جس مہینے میں وصال فرمائے تو وہی مہینہ نا حضور کا ہوا، تو پھر یہ حدیث کیوں کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سنیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، حدیث میں نہیں ہے ربیع الاول میرا مہینہ، لیکن شعبان جو ہی آیا تو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ کیوں فرمایا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، وہ ربیع الاول میری ولادت کا مہینہ ہے، بولیے، ربیع النور شریف میری ولادت کا مہینہ ہے، اور شعبان میری عبادت کا مہینہ ہے، شعبان میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں حدیث سے ثابت ہے، حدیث پاک میں جب پوچھا گیا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک دوسرے سے پوچھا، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رمضان المبارک کے علاوہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ تو تمام صحابہ یکجا ہو کر فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں۔ اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ کا کیا کہنا؟ اس مہینے کی، بولیے، 15ویں تاریخ، 15ویں رات کا کیا کہنا؟ جس رات کو ہم سب شب برات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے اس مہینے کی فضیلت کو آپ سمجھیں۔ شعبان المعظم ہے، کیا ہے؟ معظم، شعبان المعظم، ہاں معظم ہے، یہ تعظیم سے ہے، تعظیم سے معظم ہے۔ کس سے ہے بولیے؟ تعظیم سے معظم ہے، مطلب یہ کہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات اور ہر صبح اور ہر شام اور ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اس مہینے کی تعظیم کی جائے، اس مہینے کا احترام کیا جائے۔ اور احترام ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اللہ کے رجوع ہوں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ اللہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ ایک بات اور سمجھا دوں کہ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ شعبان قرآن کا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ، یعنی قرآن کا مہینہ سے مراد یہ ہے کہ اس شعبان میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیے، یہ قرآن خوانی یہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں ٹھیک ہے اور سچ ہے اور حق ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، قرآن ازبر کیجئے۔ جو لوگ حفاظ ہیں، بھائی ابھی تو مسلمانوں میں حفاظ نہ کے برابر ہے، ابھی تو مسلمانوں میں حفاظ کا مطلب حافظ قرآن نہ کے برابر، لیکن ٹھیک 100 سال پہلے جائیں آپ،
200 سال پہلے جائیں، 500 سال پہلے جائیں، 1000 سال پہلے جائیں، مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو حافظ قرآن ملیں گے۔ مسلمان یہی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان وہی سمجھتے تھے کہ جو نماز کا پابند ہوتا تھا اور قرآن کا حافظ ہوتا تھا، قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا، قرآن سمجھنے والا ہوتا تھا، قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا تھا، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے اور سنانے والا ہوتا تھا، قرآن سے علاج لینے والا ہوتا تھا، وہی انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا۔ ورنہ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو یہ سب ختم ہو گیا نا۔ ابھی تو ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں مسلمان ہیں مگر اسلام، سب مل کر بولیے، اسلام نہیں ہے۔ مسلمان تو ہیں مگر اسلام نہیں ہے۔ اور مغرب میں بولیے اسلام تو ہے مگر مسلمان۔ اسی لیے بھائی ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے مگر ہمارے اندر اسلام ہی نہیں ہے۔ صرف جمعہ پڑھ لینے سے کیا ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ اچھا، جمعہ میں بھی جو لوگ پنجگانہ چھوڑتے ہیں وہ جمعہ میں، توجہ دیجئے، جو پنجگانہ چھوڑتے ہیں وہ جمعہ میں بھی خطبے کے وقت آتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھائیں تو کس کو سمجھائیں؟ یہ سب تو پنجگانہ والے الحمدللہ، لیکن جو لوگ 5 وقتیہ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ بھی جمعہ کے دن آتے، تو کب آتے؟ خطبہ کے وقت، خطاب کے وقت نہیں آتے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، جس دن قیامت آئے گی یہ گھر سلامتی کے ساتھ اللہ عرش پر اٹھا لے گا۔ اس گھر کو فنا نہیں ہے، آپ لکھ لیجئے، اس گھر کو، اللہ کے گھر کو فنا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مسجد آباد ہے نا، وہ مسجد اس علاقے والوں کے لیے باعث امن و امان ہے، باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں آپ، اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کریں، نماز کی پابندی رکھیں۔ میں ہر جمعہ سمجھاتا ہوں اور آج بھی سمجھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم رہے گا میں سمجھاتا رہوں گا کہ نماز کی پابندی رکھیں۔ اسی گھر کی بدولت آپ کا گھر چل رہا ہے، میرا گھر، ان کا گھر، سب کا گھر اسی گھر کی بدولت قائم ہے بھائی۔ اسی لیے تو قیامت والے دن میں نے حدیث میں پڑھی ہے کہ اللہ اپنی مسجد کو، اپنے گھر کو سلامتی کے ساتھ اٹھا لے گا، اور پھر قیامت آئے گی۔ جیسے علماء پر قیامت، بولیے سب مل کر، نہیں آئے گی۔ علماء کرام، علماء دین، علماء حق، جو حق کا پیغام دیتے ہیں، ان پر بھی قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ بہت سارے عالم دین اٹھا لیے گئے نا، اچھے عالم دین۔ اور ایک بات بولوں، قیامت مومنوں پر بھی نہیں آئے گی۔ بولیے، قیامت نہیں آئے گی۔ دیکھیے یہ بات ہے جو بات سے بات نکلتی ہے، یہ حدیث پاک کی برکت ہے کہ ایک حدیث بندہ جب پڑھتا ہے نا تو الحمدللہ اگر تشریح کرنے بیٹھ جائے اور اس حدیث پاک کے مطابق اگر تقریر کرنے بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ دفتر کا دفتر تیار ہو جائے۔ تو مومنوں پر بھی قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا ایک نام لیوا بندہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی رہے گا نا تو قیامت، سب مل کر بولیں، نہیں آئے گی۔ لیکن ابھی مومن ہے کون؟ ابھی تو زیادہ سے زیادہ سب مسلمان ہی ہیں۔ مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، اور یہی قابل غور ہے۔ دیکھیے قرآن پاک 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، اعرابی، دیہاتی، گاؤں سے تعلق رکھنے والا آیا۔ اس نے کہا کہ حضور یا رسول اللہ، ہم ایمان لے آئے اور ہم مومن ہیں۔ تو قرآن نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول آپ اس دیہاتی اعرابی ان پڑھ سے کہہ دیں کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ فرما دیں لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ابھی مومن نہ ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے. ایمان لانے کا دعویٰ مت کرو، کیونکہ ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا یہ بہت بڑی بات ہے. مگر آج ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی شہرت کے لیے انسان اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتا ہے. اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اسے اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اسے رسول اللہ کی حیا نہیں آتی. تھوڑی سی دنیا کے لیے وہ ایمان کا سودا کر دیتا ہے، وہ عقیدے کا سودا کر رہا ہوتا ہے. نہیں بھائی، آج ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے. کیا بننے کی ضرورت ہے؟ مومن. مومن کے لیے خوشخبری ہے، اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں. کیا ہے؟ بھائی. مومن بھائی بھائی ہے. مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے. مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے کسائی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کینہ رکھ رہتا ہے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے کی بلندی کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ تو مسلمان ہے. مگر مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بیمار ہو جائے، اگر ایک مومن بیمار ہو جائے تو گویا وہ تڑپ اٹھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. توجہ، وہ عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ جنازے میں شرکت کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاتا ہے، وہ مٹی بھی ڈالتا ہے، وہ اس کے لیے ایک ہمدردی اپنے دل میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مومن ہے، یہ ایمان کی شان ہے. مگر سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس دور پرفتن میں کہ بندہ خدا کا خوف نہیں ہے، بندہ کو خدا کا خوف نہیں ہے، ڈر ختم ہو گیا دل سے. اور جس دن دلوں سے ڈر خدا کا ختم ہو جائے گا، اس دن مسلمانوں کے لیے ذلت کا دن ہوگا. کس کا دن ہوگا بولیے؟ ذلت، رسوائی کا دن ہوگا. کھائے گا، پیے گا، گھومے گا، ٹہلے گا، ہے نا، آئی فون موبائل بھی رکھے گا، لیکن قلبی سکون نہیں ہوگا، دل کو سکون نہیں ملے گا. رات میں سوتے وقت اسے نیند نہیں آئے گی، بستر پر آرام نہیں ملے گا اسے. اسی لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے مصلیوں، میرے مقتدیوں، میرے مریدوں، میرے چاہنے ماننے والوں، اللہ کے واسطے آپ اپنی زندگی کو پاک رکھیں. آپ جتنا تنہا رہیں گے آپ کی زندگی پاک رہے گی. آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے ڈریں، حضور سے محبت اگر کرتے ہیں تو ان کی محبت کا لحاظ رکھیں، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے خانوادے سے عقیدت رکھیں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا جذبہ رکھیں. یہ تمام باتیں ہیں بھائی، عمل کرنے کی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ماحول ایسا ہو گیا کہ سب سے زیادہ، دیکھیے یہ میرے دل کی بات ہے، یہ میرے دل کی بات ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ جب بات دل سے ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دل خدا کا گھر ہے. دل کس کا گھر ہے بولیے؟ اسی لیے حکم ہے کہ کسی بھی مومن بندے کا دل مت توڑیے، کیونکہ اگر آپ نے خانہ کعبہ کا اینٹ اگر نکال دیا یا خانہ کعبہ کے پتھر کو توڑ دیا نا، تو اس توڑنے کا کفارہ تو ہے، کیونکہ وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے. لیکن اگر مومن کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ معاف، اس کا کفارہ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آج جو ہو رہا ہے نا، وہ دل توڑنے کا کام ہو رہا ہے. اب آئیے میں جو سمجھاؤں، میرا جو مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے درمیان رہوں، میں دل سے بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ آپ دیکھیں مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج اور مسلم علاقے میں بددینی اور گمراہیت تیزی سے پھیل رہی ہے. میں نے غور کیا کہ الحمدللہ
ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی سنی مسجد ہے جہاں سے درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے. وہاں کے امام صاحب لوگ اللہ انہیں سلامت رکھے، سنی اماموں کو، کہ وہ حق بتاتے بھی ہیں، حق سمجھاتے بھی ہیں، اور جمعہ کے خطاب میں وہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا جام پلاتے ہیں. اس کے باوجود بھی مسلم علاقہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا. ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجد بغل میں ہے مگر نماز کی فکر نہیں رہتی. میں بہت سوچا، میں بہت غور کیا، تو میں اس نتیجے پہنچا نا کہ آج کے مسلم سوسائٹی کے بہت غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، مسلم سوسائٹی کے مسلم نوجوانوں کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ نان مسلموں کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں، کس کا ہے بولیے بھائی. یہ پارٹی کے نام پہ یہ پارٹی یہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی یا نان مسلموں کی؟ چاہے کانگریس ہو، چاہے اپنے بنگال میں ٹی ایم سی ہو، ہے نا، چاہے بی جے پی ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، یہ پارٹی کس کی بنیاد ہے؟ مسلموں کی یا نان مسلموں کی؟ نان مسلموں کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہے نوجوانوں کو، مسلمان کے نوجوانوں کو، مسلم علاقے کو برباد کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، نوجوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے، دین کے قریب آنے نہ دیا جائے. ہاں، دین کے قریب بالکل نہ آنے دیا جائے. اور آج سب سے زیادہ سیاست کے نام پر گمراہیت اسی مسلم سوسائٹی میں ہو رہی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ صرف کیلا بگال 39 نمبر وارڈ اس کے شکار ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ صرف راجہ بازار کے مسلم نوجوان اس کے شکار ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ صرف نارکل ڈانگا کے مسلم نوجوان اس کے شکار ہیں، بلکہ آپ جہاں جہاں جائیے وہاں دیکھیے آپ. یہ الگ سی بات ہے، کیلا بگان 39 نمبر وارڈ کے مسلم نوجوان زیادہ گمراہیت کے شکار ہو گئے ہیں. بھائی ہم قرآن پڑھتے کہاں؟ جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو لاؤ قرآن کھاؤ قسم. جب کوئی بیمار پڑ گیا تو لاؤ قرآن سورہ یاسین پڑھ کر دم کر دو. یہی ہے نا، قرآن تو ہم اسی کے لیے رکھیں اپنے گھر میں. اسی 39 نمبر وارڈ کے لوگوں کی شکایتیں درج ہوئی ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو 5 طلاق دے کر بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. اور پھر اسی سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. پھر وہ بچے کیا ہوں گے؟ گستاخ تو ہوں گے نا، اپنے ماں باپ کے گستاخ ہوں گے. پہلے تو ماں باپ کے گستاخ ہوں گے، پھر وہی بچے اپنے علاقے کے بڑوں کے جو ہے گستاخ ہوں گے، پھر وہی بچے اپنے علاقے کی مسجد کے امام کے گستاخ ہو جائیں گے. پھر اس بچے کی نظر میں نہ سید صاحب کی قدر ہوگی، نہ امام صاحب کی قدر ہوگی، نہ پیر صاحب کی قدر ہوگی، اور پھر یہ گستاخی اتنی بڑھ جائے گی پھر وہ کہیں بھی نکل جائیں گے. میرے بھائیوں، آئیے، علم کا دروازہ کھلا ہے، دین کا دروازہ کھلا ہے. آئیے قریب ہو جائیے، اللہ اس کے رسول سے قریب ہو جائیے. پھر بات کو پچھتاوا ہوگا نا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا. ارے 2 روٹی کم کھائیے بھائی، لیکن حق حلال کی کھائیے، اپنے ہاتھوں کی روٹی کھائیے. مجھے اگر شبہ ہو جاتا ہے کسی کا حرام مال ہے اور کسی نے بتا دیا کہ اس نے آپ کو حضور دعوت دی تھی اور آپ وہاں گئے تھے، تو میں جانے سے پہلے اپنے جیب میں لفافہ رکھ لیتا ہوں، جبکہ مجھے لفافہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو لوگوں نے امام صاحب کی حیثیت سے بلایا نا، سید صاحب کی حیثیت سے، عالم دین کی، لیکن پھر بھی لفافہ لے لیتا ہوں تاکہ جو میں کھاؤں تو میں اپنا کھاؤں. مگر لوگوں کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. سود چل رہا ہے، سود کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، سود کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں. تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں اٹھا کے نظر، خود کیلا بگان میں دیکھیں، سب سے زیادہ سیاست کیلا بگان میں ہوتی ہے. عرس کے نام پر سیاست، مزار کے نام پر سیاست، مسجد کے نام پر سیاست، مدرسے کے نام پر سیاست، ادارہ کے نام پر سیاست،
تنظیم کے نام پر سیاست, تحریک کے نام پر سیاست. دیکھیے آپ, اب یہ ہے کہ سید صاحب کے نام پر سیاست, پیر صاحب کے نام پر سیاست. اللہ کا خوف کھاؤ, اپنے بچوں کو سدھارو, سنبھالو, اس کی اصلاح کرو. یہ پارٹی واٹی چھوڑو بھائی, یہ پارٹی واٹی کچھ نہیں دینے والی, یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے, یہ عقیدہ خراب کرنے والی ہے. قرآن تو ہم پڑھتے نہیں, قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو خراب کرنے میں یہ مسلم جو ہے نان مسلموں کا ہاتھ ہے, یہ پارٹیوں کا ہاتھ ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کسی بھی نام سے ہو, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, سب سے زیادہ یہی خراب کر رہی. تو قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اے ایمان والو, کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں, یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ پارٹی کے نام پہ تم سے جو ہے جمعہ بھی چھڑوائیں گے, یہ سیاست کے نام پر تم کو مندر بھی لے جائیں گے, یہ سب کریں گے. اور ہو رہا ہے, آپ دیکھیے مسجد کے آمنے سامنے بھی لوگ اس طرح کی گندی سیاست کرتے ہیں. اللہ کی پناہ. صدق دل سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.